اور مدرسین حضرات سے ہے جو اس مجمع میں تشریف رکھتے ہیں یا باہر کہیں ہیں، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہ جو اس اجلاس کے نگراں بھی ہیں اور اس مدرسے کے نائب محتمم بھی ہیں اور ناظم بھی اس مدرسے کے ہیں، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا اسٹیج اسی لیے بنوایا ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، مدرسین مدرسوں کے ہیں، وہ یہاں اسٹیج پر تشریف رکھ سکیں اور اسٹیج کو وہ زینت بخشیں۔ حاضرین گرامی، کرسی نہیں آئی ہوئی آ رہی۔ آئیے اب میں اپنے مہمان خصوصی سرزمین جوئی سے تشریف لانے والے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب دامت برکاتہ سے درخواست گزار ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں حضرت کے لیے، ایک معجز نما صدا دینا، غفلتوں سے ہمیں جگا دینا، ایک مدت ہوئی غشی آئے رخ سے پردہ اٹھا دینا۔ حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب قاسمی مظاہری دامت برکاتہ۔ للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی من علینا بالاسلام والایمان۔ الحمد للہ الذی من علینا ببعثۃ سید الانس والجان۔ الحمد للہ الذی من علینا بخاتم النبیین۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رواہ البخاری۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للہ اہلین من الناس۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ رواہ احمد فی مسندہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام: صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پس پردہ گھروں میں بیٹھی ہوئی میری آواز کو سن رہی عزت مآب ماؤں اور بہنوں، میرے سامنے تشریف فرما محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز طلباء،
سب سے پہلے جو لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت فرما لیں اور میرا اتنا سا کہنا مان لیں کہ یہ جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے براہ کرم اسے پر کر لیں۔ خالی جگہ سامنے نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور میرا بھی نقصان ہے۔ بھائی آپ حضرات تھوڑی زحمت کریں، ماننے والے حضرات ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً باس کھیڑی میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے رہنے والوں کے مزاج کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ماننے والے ہیں اور جو بات اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور دین کے تعلق سے کہی جائے وہ مانتے ہیں۔ آپ حضرات جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر والے بھی آگے آ جائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ اگر خالی جگہ رہے گی تو شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ اپنی جگہ بنائے گا اور آپ کے سننے میں اور میرے کہنے میں خلل ڈالے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کھلانے پلانے والا اور رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پھر زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ نے ہمیں وہ تمام چیزیں اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر کوئی لکھنے والا اللہ کی تمام نعمتوں کو لکھنا چاہے اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں، ساری روئے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، تمام دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر تمام مخلوقات لکھنے میں لگ جائیں، تو تمام دریاؤں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پوری روئے زمین لکھتے لکھتے بھر جائے گی، تمام درختوں کے قلم گھس جائیں گے، لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک کر چور ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تمام نعمتوں کو لکھا نہیں جا سکے گا۔ کوئی بیان کرنے والا اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہے اور اپنے ساتھ تمام مخلوقات کو شامل کر لے اور پھر سب مل کر قیامت تک بیان کرتے رہیں، تب بھی اللہ کی تمام نعمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی گننے والا اور شمار کرنے والا اللہ کی تمام نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہے اور اپنے ساتھ ساری دنیا کی مشینریاں لگا لے اور پھر قیامت تک شمار کرتا رہے، تب بھی اللہ کی تمام نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ میری تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات، تم اگر میری نعمتوں کو صرف گننا اور شمار کرنا چاہو تو یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بے شمار اور بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی اہم، بڑی عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے جسے اولاد کہا جاتا ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ہر مشکل سے مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر کٹھن سے کٹھن اور مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے اگر انسان کو وقت کی قربانی دینی پڑے تو انسان وقت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد کے لیے اگر انسان کو مال لٹانا پڑے تو انسان مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد کے لیے اگر انسان کو گھر بار لٹانا پڑے تو انسان اپنی اولاد کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنا گھر بار لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے اگر انسان کو جان دینی پڑے
تو ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ اولاد سے نہ جانے کیسی کیسی امیدیں رکھتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے چل کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے چل کے ہمارے دل کا سکون اور دل کا اطمینان بنے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے چل کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے چل کے ہمارا نام روشن کرے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر اولاد نیک ہو، اگر اولاد صالح ہو، اگر اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اگر اولاد کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پاس و لحاظ ہو، اگر اولاد کا تعلق دین سے ہو، اگر اولاد کا تعلق قرآن سے ہو، اگر اولاد کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اگر اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام ہو، ماں باپ کی عقیدت ہو، تو وہ اولاد یقیناً ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، وہ اولاد یقیناً ماں باپ کے دل کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اولاد یقیناً ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، وہ اولاد یقیناً ماں باپ کی خدمت گزار اور ماں باپ کی اطاعت گزار بنتی ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، اگر اولاد صحیح راستے سے ہٹ جائے، اگر اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اگر اولاد کو صحیح تربیت نہ دی جائے، اگر اولاد کی صحیح پرورش نہ کی جائے، اگر اولاد کا تعلق اللہ کے دین سے نہ جوڑا جائے، اگر اولاد کا تعلق قرآن سے نہ جوڑا جائے، اگر اولاد کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ بٹھائی جائے، تو پھر وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ آنکھوں کی جلن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کے دل کا سکون نہیں بلکہ دل کی بے چینی اور دل کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کو خوشی نہیں پہنچاتی ہے بلکہ ماں باپ کو بے چینی اور تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کا نام روشن نہیں کرتی ہے بلکہ سارے زمانے کے سامنے ماں باپ کی ناک کٹوانے والی بن جاتی ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرنے والی بن جاتی ہے۔ وہ اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار، ماں باپ کی خدمت گزار نہیں بنتی ہے، بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی ہے، بلکہ وہ اولاد بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری کی حالت میں، لاچارگی کی حالت میں ماں باپ کو گھر سے نکالنے والی اور تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے سے اٹھنے والی آوازوں پر ذرا کان لگائیں تو ایک ہی آواز ہمیں ہر طرف سے سنائی دیتی ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں سنتی ہے، ہماری اولاد ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہماری اولاد ہمارے حکموں کو نہیں مانتی ہے، ہماری اولاد ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے ماں باپ اولاد کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک بات بڑی کڑوی ہے لیکن سچی بات ہے، اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا کہ آج اگر اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد صحیح راستے سے ہٹ رہی ہے، اولاد اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اولاد ماں باپ کے حکموں پر نہیں چل رہی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، تو اس میں اولاد کی تو غلطی ہے ہی، اولاد سے کہیں زیادہ غلطی خود ماں باپ کی ہے، خود ماں باپ کا قصور ہے۔ جب ماں باپ اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیں گے، جب ماں باپ اولاد کی صحیح پرورش نہیں کریں گے، جب ماں باپ اولاد کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑیں گے، جب ماں باپ اولاد کے دل میں نبی کی محبت نہیں بٹھائیں گے، جب ماں باپ اولاد کا تعلق قرآن سے نہیں جوڑیں گے، تو پھر اولاد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ اولاد ماں باپ کو ستائے گی نہیں تو کیا کرے گی؟
جب اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی، جب اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے روشناس نہیں کرایا گیا، تو اولاد کو کیا پتا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اولاد کو کیا پتا کہ ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ اولاد کو کیا پتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اولاد کو کیا معلوم کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جب ماں باپ کے حقوق ہی اولاد کو نہیں معلوم ہوں گے تو اولاد ماں باپ کا کہنا کیسے نہیں مانے گی؟ اولاد ماں باپ کے حکموں پر کیسے چلے گی؟ اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار کیسے بنے؟ ایک واقعہ سنیے، ہم میں سے سب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ وہ مسلمان بڑا کم بخت اور کم نصیب مسلمان ہے، بد نصیب مسلمان ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے واقف نہ ہو۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میرا بیٹا میرے حکموں پر نہیں چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کو تم سے کیوں شکایت ہے؟ تم کیوں اپنے باپ کو ستاتے ہو؟ کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں اپنے باپ کے حکموں پر نہیں چلتے ہو؟ کیوں اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو؟ بیٹے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ امیر المومنین، مجھے پتا ہے کہ باپ کے اولاد کے اوپر حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کیا اولاد کا باپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ غور سے سنیے کیا کہا کہ امیر المومنین، مجھے پتا ہے کہ باپ کے اولاد کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے کیا اولاد کا باپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں؟ جس طرح باپ کے اولاد کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی باپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اور ایک اولاد کے باپ کے اوپر 3 اہم حق ہوتے ہیں، 3 اہم حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے تو اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ پہلا حق یہ بیان کیا کہ جب آدمی شادی کرے تو اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، مطلب نیک عورت سے شادی کرے، دیندار عورت سے شادی کرے تاکہ اس کے بچوں کی اچھی پرورش ہو سکے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے تاکہ اس کے نام کا اثر اس کی زندگی کے اوپر اچھا پڑے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اسے اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دی جائے۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس نے جس عورت سے شادی کی یعنی میری ماں، وہ ایک مجوسی باندی تھی جسے نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، وہ میری اچھی پرورش کہاں سے کرتی؟ اور پھر جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا جو نام رکھا تو میرا نام رکھا جعل، میرا نام رکھا جعل۔ جعل کے معنی ہے ایک انتہائی گندا کیڑا، تو ایسا گندا نام رکھا۔ اور جب میں سمجھدار ہو گیا تو مجھے نہ دین کی تعلیم دی نہ دنیا کی تہذیب سکھائی، بلکہ اونٹ چرانے میں لگا دیا۔ تو امیر المومنین، میرے باپ نے میرا تو کوئی بھی حق ادا نہیں کیا اور آج آیا ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس کا مقدمہ اپنی عدالت سے خارج کر دیا، کہا میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آج اگر تیرا بیٹا بگڑا ہے، تیرا بیٹا نافرمان ہوا ہے، تیرا بیٹا تجھے ستاتا ہے، تو اس میں غلطی تیری ہے۔ جب تو نے اپنے بیٹے کے حقوق ادا نہیں کیے تب جا کے تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہوا ہے۔
تو یہ ہے کہ جب ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو وہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ جب ماں باپ اولاد کی صحیح پرورش نہیں کرتے ہیں، اسے صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں، تو وہ اولاد صحیح راستے سے ہٹ کے غلط راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اولاد غلطیاں کر رہی ہے، اولاد چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جرائم کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی خطائیں کر رہی ہے، اور اسے ٹوکتے نہیں ہیں، اسے روکتے نہیں ہیں، اسے تنبیہ نہیں کرتے ہیں، تو اولاد کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور وہ اولاد آگے چل کے بڑے بڑے جرائم اور بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے۔ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا خبیث آدمی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی خباثت میں آ کے کسی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو معاملہ عدالت میں پہنچا۔ عدالت نے سزا سنائی کہ اس نے قتل کیا ہے، اس لیے اسے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ سزائے موت سنائی گئی۔ جب اسے پھانسی دی جانے لگی تو جب پھانسی دی جاتی ہے تو مجرم سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ بھائی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اسے پوچھا گیا کہ بھائی تیرا آخری وقت ہے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے، پوری کر دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو بلا دیا جائے۔ ماں کو بلایا گیا۔ جب ماں آ گئی تو کہنے لگا کہ ماں میرا دل چاہتا ہے کہ تو اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دے، میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ میری ماں میرا آخری وقت ہے، ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دے، میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنا کان بیٹے کے منہ کے قریب کیا، لیکن جیسے ہی ماں نے اپنا کان اپنے بیٹے کے منہ کے قریب کیا، بیٹے نے ماں کا کان دانت سے پکڑا اور کاٹ کر الگ کر دیا، خون بہنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے کمبخت، ماں اتنی عظیم ہستی ہے، تیرا آخری وقت ہے، تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیسی بدترین گستاخی کی ہے کہ اپنی آخری وقت میں بھی ماں کا یہ حال کیا۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ لوگوں تمہیں حقیقت نہیں معلوم ہے، آج میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے اور میرے ہاتھوں میں بندوق ہوتی تو میں اپنی اس ماں کو گولی مار دیتا، کیونکہ آج میری جو یہ حالت ہوئی ہے کہ میں پھانسی پر لٹکنے جا رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا تھا تو میری ماں جب سنتی تھی تو اس نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا، کبھی نہیں روکا، بلکہ میری حمایت کیا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا حوصلہ بلند ہوا اور میں نے قتل جیسا جرم کیا اور آج مجھے پھانسی پر لٹکنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں کہ جب اولاد چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہے اور ماں باپ روکتے نہیں ہیں، ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں، تو وہ اولاد آگے چل کے نامی گرامی مجرم بن جاتی ہے، بڑے بڑے جرائم اور بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی صحیح طریقے پر گزرے اور ہماری اولاد کی زندگی بھی صحیح طریقے پر گزرے تو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینی ہوگی، اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنی ہوگی، کیونکہ ہماری جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی صحیح راستے پر گزاریں، شریعت کے مطابق چل کے گزاریں، اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں، تو وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ ہماری اولاد کی زندگی بھی شریعت کے مطابق گزرنے والی بنے، ہماری اولاد کی زندگی بھی دین کے مطابق گزرنے والی بنے، ہماری اولاد بھی حلال و حرام کو پہچان کر زندگی گزارے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ
اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائیں، اور اس کے لیے ہم اپنی اولاد کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، اپنی اولاد کو علم کی نعمت سے مالا مال کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کا بھی علم سکھائیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو اصل علم ہے، جسے علم کہا جا سکتا ہے، وہ علم ہے جو ہمیں اپنے بنانے والے کی پہچان کروائے، جو ہمیں ہمارے خالق و مالک تک پہنچا دے، جو ہمیں ایسی تعلیم دے کہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنورے۔ جو علم ہمیں قرآن سے حاصل ہوتا ہے، جو علم ہمیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کرے، جسے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جو دنیا میں اللہ کو پہچان لے، اللہ کے احکام پر عمل کر لے، وہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو علم بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کی پہچان کرائے، ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی عبرت آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے، سادہ لباس پہن کر نکل جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میری رعایا کا کیا حال ہے، میری حکومت کیسی چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ سادہ لباس پہنا اور شہر میں نکل گئے تو دیکھا کہ چوروں کی ایک جماعت ایک جگہ اکٹھا ہے، چوروں کی جماعت۔ سلطان محمود ان کے قریب گئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہوگا، کہنے لگے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کوئی معمولی چور نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک چوری کے بارے میں بڑے بڑے کمالات رکھتا ہے، تو تم بتاؤ کہ تمہارے پاس بھی کوئی ہنر ہے، کوئی کمال ہے جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ سلطان محمود نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت بڑا ہنر ہے، لیکن تم بتاؤ پہلے کہ تمہارے پاس کیا کیا ہنر ہے؟ تو ایک چور نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ کوئی بھی دیوار مضبوط سے مضبوط ہو میں اس میں نقب لگا دیتا ہوں، سوراخ کر دیتا ہوں۔ دوسرا چور بولا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ کوئی محل جتنا بھی اونچا ہو میں اس پر کمند ڈال دیتا ہوں، رسہ ڈال دیتا ہوں۔ ایک اور چور بولا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں زمین کو سونگھ کر خزانے کا پتہ لگا لیتا ہوں۔ ایک اور چور بولا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو میں ان کی آواز پہچان کر بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کتے بھونکتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک اور چور نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جتنا بھی خزانہ ہو میں منٹوں میں اس کا حساب لگا دیتا ہوں اور حصے الگ الگ کر دیتا ہوں۔ ایک اور چور بولا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں جس کو رات کی تاریکی میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ سارے چوروں نے جب اپنا اپنا ہنر بیان کر دیا تو بادشاہ محمود غزنوی سے کہا کہ اجنبی شخص اب تم بھی بتاؤ کہ تمہارا ہنر کیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جب میری داڑھی ہلتی ہے تو جن مجرموں کو موت کے حوالے کر دیا گیا ہو وہ بھی رہا ہو جاتے ہیں، انہیں نجات مل جاتی ہے۔ مجرماراں چوں بجلاداں دہند چوں بجنبد ریش من ایشا رہند۔ جب مجرموں کو جلادوں کے حوالے کر دیا جائے اور میری داڑھی ہل جائے تو انہیں بھی نجات مل جاتی ہے۔
اتنا سننا تھا کہ قوم گفتندش کی قطب ماتوی روز محنت ہا خلاص ماتوی. چور کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آج سے ہمارے سردار تم ہی ہو، کیونکہ ہمارے پاس سارے ہنر ہیں، لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا. آج سے وہ خطرہ بھی ٹل گیا، تمہاری داڑھی ہلے گی اور ہمیں نجات مل جائے گی، اس لیے آج سے ہم اپنا سردار تم کو بنا رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی چوروں کے سردار بن گئے. اب مشورہ ہونے لگا کہ چوری کہاں کی جائے، تو کہا کہ آج چونکہ سارے چور پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، اس لیے آج چوری سلطان محمود غزنوی کے محل میں کی جائے. محمود غزنوی کے محل میں ڈاکہ ڈالا جائے. یہ نہیں پتا ہے کہ سلطان محمود ساتھی میں ہیں. سلطان محمود غزنوی کے محل کی طرف چوری کرنے کے لیے چلے. راستے میں کتے بھونکنے لگے تو کتے بھونکنے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ یہ کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے. کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ ارے بادشاہ تو اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں لالچ بیٹھ گیا تھا، دل میں مال و دولت کا لالچ تھا، اور جب لالچ آ جاتا ہے تو کسی کے علم و ہنر کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا. صد ہجا بس دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب آدمی کے دل میں لالچ آ جاتا ہے تو صرف دل پر ہی نہیں، آنکھوں پر بھی سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں، سارے علم و ہنر پوشیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے ہنر کی طرف توجہ نہیں دی. آگے چلے، کمند ڈالنے والے نے کمند ڈالی، نقب لگانے والے نے نقب لگائی، زمین سونگ کر بتانے والے نے بتایا کہ خزانہ یہیں پر ہے. چوری کر لی، خزانہ اپنے ٹھکانے پر لے گئے. حساب کرنے والے نے حساب کیا اور منٹوں میں حصے الگ الگ کر دیے. سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنا حصہ لیا اور چلے آئے، لیکن جو چوروں کا ٹھکانہ تھا اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. پہچان گئے کہ چوروں کا ٹھکانہ یہ ہے. جب صبح ہوئی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں چوروں کی ایک جماعت ملے گی، اسے خزانے سمیت گرفتار کر کے لے آؤ. سپاہی گئے، چوروں کو خزانے سمیت گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. بادشاہ نے حکم ان سارے چوروں کو پھانسی دے دی جائے، سزائے موت دے دی جائے. بادشاہ چونکہ خود گواہ ہے اس لیے کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں. جب اس نے موت کی سزا سنائی گئی تو سارے چوروں کے چہرے لٹک گئے، لیکن ایک آدمی تھا جس کا چہرہ بادشاہ کو دیکھ کر خوف کے مارے کبھی زرد ہو جاتا تھا اور کبھی امید کی وجہ سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی. وہ وہی آدمی تھا جس نے اپنا ہنر یہ بیان کیا تھا کہ میں جس کو رات کی تاریکی میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. جب انہیں پھانسی پر لٹکایا جانے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے، میں بادشاہ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. مہلت دی گئی. بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا ہنر یہ ہے کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں، دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. میں نے آپ کو رات کی تاریکی میں دیکھا تھا تو اب دن کے اجالے میں تو آپ کو پہچان لیا ہے. وہ اجنبی ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ سلامت آپ ہی تھے. اب ہم سب نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا ہے اور آپ نے اپنا ہنر یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ کی داڑھی ہلتی ہے تو مجرموں کو موت سے بھی، سزائے موت سے بھی نجات مل جاتی ہے. تو آپ بھی اپنا ہنر دکھائیے، اپنی داڑھی ہلائیے اور ہمیں موت سے چھٹکارا دلائیے. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کا رحم جوش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اس ایک آدمی کے ہنر کی وجہ سے میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو رہا کر دیا جائے. سب کو رہا کر دیا گیا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا رومی رحمت اللہ علیہ جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو جتنے بھی ہنر تھے، چاہے نقب لگانے والے کا نقب لگانا ہو، کمند ڈالنے والے کا کمند ڈالنا ہو، زمین سونگ کر خزانے کا پتہ لگانا ہو،
کتوں کی آواز کو پہچاننا ہو، سب نے ان کو موت تک پہنچا دیا تھا، لیکن صرف ایک آدمی کا ہنر تھا کہ وہ جسے رات کی تاریکی میں دیکھتا تھا دن کے اجالے میں پہچان لیتا تھا، اس نے خود بھی نجات پائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی نجات دلائی۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں جتنے ہنر ہیں، دنیا میں جتنی عقل مندیاں ہیں، جتنی چالاکیاں ہیں، یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں اگر کام آئے گا تو صرف ایک ہنر کام آئے گا، وہ ہنر ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ جس نے دنیا میں اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی مرضیات پر عمل کر لیا، وہ خود بھی آخرت میں نجات پائے گا اور دوسروں کو بھی نجات دلائے گا، اور جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تو علم بھی ایسا ہونا چاہیے، ہنر بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا محمد عمر صاحب کو، مدرسے کے تمام اساتذہ کو، ذمہ داران کو، معاونین کو، کہ ان کی کوششوں سے اور ان کی محنتوں سے، ان کی توجہ سے آج حفاظ کی ایک جماعت اس مدرسے سے نکل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مولانا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور مدرسے کے تمام معاونین و منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب آنے والے ہیں، مولانا مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم استاذ محترم وہ بھی آئیں گے۔ آپ حضرات پورے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور ان حضرات سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔